نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں فالج کے مریضوں کے لیے ایک بہترین عمل، وظیفہ اور تعویذات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ ان آیات کے تعویذات سے اور ان آیات کے وظائف سے مریض 41 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ فالج کا مریض 41 دن میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، بشرط یہ کہ زندگی مقدر ہو۔ ناظرین، ایک خوبصورت واقعہ بھی عرض کریں گے، عجیب و غریب واقعہ ایک اللہ والے کا، انہی آیات کے حوالے سے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اپنا خوبصورت عمل پیش کروں، آپ میں سے کوئی قرآن کریم پڑھنا چاہے یا پھر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہے تو دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا بہترین سٹاف اعلیٰ تعلیم یافتہ معلمین معلمات ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے قرآن و حدیث کی تعلیم کی ترویج میں مصروف ہیں۔ ناظرین، آن لائن کلاسز کا ہمارے ہاں انتظام ہے۔ ہم واٹس ایپ، اسکائپ، زوم کے تھرو انفرادی کلاسز دیتے ہیں۔ ناظرین، معیاری تعلیم ہماری اولین ترجیح ہے۔ ناظرین، صوبہ سندھ کے حیدرآباد شہر کا ایک واقعہ ہے۔ ناظرین، ایک فالج کا مریض عرصہ دراز سے فالج کے مرض میں مبتلا تھا، چلنا پھرنا ختم ہو چکا تھا۔ ناظرین، مایوس نا امید مریض جو کہ حکماء کے پاس بھی جا چکا تھا، ہومیو ڈاکٹرز کے پاس بھی جا چکا تھا، اسی طریقے سے ایلوپیتھک کے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس بھی جا چکا تھا، مگر کہیں سے اسے فائدہ نہ ہوا۔ ناظرین، ایک اللہ والا جو کہ روحانی اعمال کرتا تھا، وہ مریض ان کے پاس چلا گیا، ان سے اپنی رودات بیان کی کہ میں جگہ جگہ سے علاج کروا کے تھک چکا ہوں، مگر مجھے کہیں سے فائدہ نہیں ہو رہا۔ ناظرین، اس اللہ کے ولی نے یہ عمل بتایا، اس سے مریض 41 دن میں ٹھیک ہو گیا اور وہ خود چل کر آیا، اس اللہ کے ولی کو مبارکباد دی اور کچھ ہدیے بھی پیش کیے۔ ناظرین، وہ مریض اپنی زبانی خود واقعہ بیان کرتا ہے۔ ناظرین، وہ کہتا ہے کہ میں جب اس اللہ کے برگزیدہ بندے کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے یہ عمل بتایا اور تعویذات خود بنا کے دیے، آیات دم کر کے دیں۔ الحمدللہ میں 41 دن میں ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا علاج قرآنی اعمال سے کریں۔ ناظرین، قرآنی اعمال میں وہ طاقت ہے جو کسی چیز میں نہیں ہے، ضرورت یقین کی ہے۔ ناظرین، جس قدر ہمارا یقین پختہ ہوگا، ہم ناظرین اتنا جلدی ٹھیک ہو سکتے ہیں اور ہمیں اتنا جلدی اس کے نتائج محسوس ہوں گے۔ ناظرین، ہمارا یقین کمزور ہو گیا، ہمارا یقین مادی چیزوں پہ چلا گیا ہے، اس لیے ہم پورا فائدہ نہیں اٹھا پاتے، قرآنی اعمال سے پورا فائدہ حاصل نہیں کر پاتے۔ ناظرین، وہ عمل کیا ہے؟ ہمارا یہ عمل، ناظرین، مریض جو فالج کے مریض ہیں وہ کریں، کسی سے کروا لیں، انشاءاللہ وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ صرف یقین کی ضرورت ہے، 100% یقین ہوگا تو 100% شفا ملے گی۔ ناظرین، بشرط یہ کہ زندگی مقدر ہو۔ زندگی نہیں ہے تو پھر کوئی چیز موت سے نہیں بچا سکتی۔ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ زندگی مقدر ہے تو ضرور صحت یاب ہو جائیں گے۔ بہت سے مریض، سینکڑوں مریض اس مبارک عمل سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اب میں عمل بتاتا ہوں۔ عمل تفصیل طلب بھی ہے، غور طلب بھی ہے،
غور سے سماعت کیجئے گا، نوٹ کیجئے گا، تاکہ کہیں بھول نہ ہو جائے۔ آپ بھول گئے یا نسیان کا شکار ہو گئے تو پھر آپ قصوروار ہوں گے۔ ناظرین، جن آیات کا انتخاب کر رہا ہوں وہ آیات مختلف صورتوں سے ہیں، مختلف پاروں سے ہیں۔ ناظرین، جن آیات کا انتخاب کر رہا ہوں ان آیات کو باوضو ہو کر عرق گلاب اور زعفران سے لکھنا ہے۔ ناظرین، اس کے 3 تعویذ بنانے ہیں۔ عرق گلاب اور زعفران سے ان آیات کو لکھنا ہے اور 3 تعویذ بنانے ہیں۔ ایک تعویذ پہ خوشبو لگا دیں اور وہ تعویذ مریض کے گلے میں ڈال دیں، اور دوسرا تعویذ زیتون کے تیل میں حل کر لیں، اس سے مالش کریں۔ جو اعضاء متاثر ہیں فالج کی وجہ سے، ان متاثرہ اعضاء پہ آپ نے مساج کرنا ہے، مالش کرنی ہے۔ تیسرا تعویذ، ایک پانی کی بوتل لے لیجئے، پانی میں اس تعویذ کو حل کر لیجئے، مریض 41 دن تک وہ تعویذ پیے، یعنی وہ پانی پیے، پانی ختم نہ ہونے پائے اس سے پہلے اور پانی ایڈ کر دیا جائے۔ ناظرین، انہی آیات کو 7 دفعہ پڑھ کر صبح اور 7 دفعہ پڑھ کر شام کو مریض پر دم کرنا ہے۔ ناظرین، کوئی پڑھا لکھا گھر میں موجود ہو یا مریض خود پڑھنا جانتا ہو، خدا نخواستہ زبان پہ فالج نہیں ہے، خود قرآن پڑھنا جانتا ہے، تو ان آیات کو خود پڑھے اور اپنے اوپر دم کرے۔ اور اگر خود نہیں پڑھنا جانتا تو کوئی بھی گھر میں جو قریبی پڑھا لکھا ہے وہ ان آیات کو پڑھ کر مریض کے اوپر دم کرے۔ ناظرین، اب وہ آیات بتا دیتا ہوں جن آیات کا ہم نے انتخاب کیا ہے، اور اس مریض نے اپنے برگزیدہ مرشد، ایک اللہ کے ولی کا سچا واقعہ بتایا ہے اور اپنی صحت یابی کا راز بتایا ہے۔ ناظرین، انہوں نے وہ آیات بھی بتائی ہیں۔ ناظرین، دل کھول کر ہم بھی آپ کے سامنے وہ راز رکھ دیتے ہیں جس راز سے ایک مریض صحت یاب ہوا، بلکہ اس کے بعد سینکڑوں مریض شفا یاب ہوئے۔ ناظرین، آسان ہے عمل۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات، الف لام میم سے مفلحون تک۔ اس کے بعد آیت الکرسی سے اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون تک، آیت نمبر 255، آیت نمبر 256، آیت نمبر 257، سورہ بقرہ پارہ نمبر 3۔ ناظرین، اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے سورت کے اختتام تک۔ ناظرین، اس کے بعد سورہ اعراف کی 3 آیات کا انتخاب کیا ہے، آیت نمبر 54، آیت نمبر 55، آیت نمبر 56۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، یہاں سے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، آیت نمبر 54، آیت نمبر 55، آیت نمبر 56۔ ناظرین، اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی آخری 2 آیات کا انتخاب کیا ہے، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن سے سورت کے اختتام تک، آخری 2 آیات کا انتخاب کیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین سورہ صافات کی پہلی 11 آیات کا انتخاب کیا ہے، ابتدائی 11 آیات، والصافات صفا، یہاں سے من طین لاذب، یہ ابتدائی 11 آیات ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد سورہ رحمان کی
آیت نمبر 33، آیت نمبر 34، آیت نمبر 35 کا انتخاب کیا ہے۔ ناظرین، آیت نمبر 33، آیت نمبر 34، آیت نمبر 35 یہ سورہ رحمان کی 3 آیات ہیں۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران یہ آیت نمبر 33، آیت نمبر 34، آیت نمبر 35۔ اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 4 آیات کا انتخاب کیا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن سے سورت کے اختتام تک۔ ناظرین، آخر میں سورہ جن کی پہلی 4 آیات کا انتخاب کیا ہے، شططا یہاں تک پہلی 4 آیات کا انتخاب کیا ہے۔ ناظرین، آیات میں نے بتا دی ہیں، ان تمام آیات کو لکھنا ہے، ان تمام آیات کے 3 تعویذ بنانے ہیں۔ ناظرین، 3 تعویذ بنانے کے بعد ہر تعویذ کے اوپر ان آیات کو 41 دفعہ پڑھ کے دم کرنا ہے۔ ناظرین، ہر تعویذ کے اوپر 41 دفعہ ان آیات کو پڑھ کے دم کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ تعویذ قابل استعمال ہوں گے، ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ناظرین، پھر 7 دفعہ صبح، 7 دفعہ شام ان آیات کو مریض کے اوپر کوئی قریبی پڑھ کے دم کرے، یا مریض خود پڑھ سکتا ہے تو خود اپنے اعضاء کے اوپر دم کرے جو اس کے متاثرہ اعضاء ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ ہمارے اس خوبصورت عمل کی وجہ سے سینکڑوں مریض جو کہ ہماری اس گفتگو کو غور سے سنیں گے، تفصیل سے سنیں گے، ضرور صحت یاب ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تمام مریضوں کو شفا یاب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔